میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کی اور ان عادتوں کو چھوڑنے کی کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی ایک عزت مجروح ہو سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے، اور ان عادتوں کو اپنانے کی بات کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی سوسائٹی کا ایک بہترین فرد بن سکتے ہیں اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو سکتی ہے۔ وہ اچھی گفتگو سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں وہ روزانہ بات چیت کے بغیر اس کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر خاموش رہے، اپنی زبان کا استعمال نہ کرے، یہ بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہمیں ایک بہت بڑی نعمت زبان عطا فرمائی، اور بولنے کی اللہ پاک نے ہمیں قدرت عطا فرمائی ہے، لیکن بولنا کیا ہے، کیسے بولنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات الفاظ یہ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے جسم پر اگر تلوار کا وار ہو جائے وہ زخم کو بھرا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ سے جو زخم دل کو پہنچتے ہیں اس کی بھرپائی جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آج اسی طرح کی گفتگو انشاءاللہ عز و جل ہم کریں گے، اور ہمارے مہمان سے بھی ہم سوالات کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، آج ہمارے مہمان الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کی ہند مشاورت جو کور ٹیم ہے، اس کے ممبر رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب نے آج بھی ہمارے ساتھ اس ایپیسوڈ کو جوائن کیا ہے۔ حضور، آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اچھی گفتگو کو لے کر کے، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات کریں گے، اور ناظرین کے ذہن میں بھی اس طرح کے بہت سے سوالات ہوں گے، تو انہی سوالات کو لے کر آپ کی طرف بڑھیں گے، اور آپ سے اچھے جوابات کی توقع بھی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اچھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہماری بہترین آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ خیر فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا درست استعمال یہ بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کا غلط استعمال بندے کو جہنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ ہم آپس میں کس انداز پر گفتگو کریں، اور گفتگو کے آداب کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آئیے مزید ایک حدیث پاک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہ نقصان دہ چیز کس چیز کو قرار دیتے ہیں، کہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ بھی یہ جاننا پسند کریں گے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کیا ہے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی یہاں پر مل رہی ہے۔ جب یہ سوال وہ صحابی رسول نے کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور ارشاد فرمایا اسے،
یعنی کہ انسان کی زبان یہ اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے، اور وہ ان معنوں میں کہ اگر یہ اس کا غلط استعمال کرے تو وہ اسے دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور زبان میں جو ہے نا وہ ہڈی نہیں ہے، جی لیکن یہ ہڈیاں توڑوا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زبان کا اگر درست استعمال ہو تو پھر عافیت ہی عافیت ہے، اور اگر غلط استعمال ہے تو پھر سارا جسم بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ ایک آپ سے سوال کی طرف ابھی بڑھتے ہیں کہ گفتگو تو ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے نا آپس میں فری ہو جاتے ہیں، جیسے بچپن کے دوست ہیں، کلاس میٹس ہیں، یا کزنس ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، یا فلاں ہیں، یا بالخصوص جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں، تو ایک بے تکلفی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ابے تبے بھی ہوتا ہے، پھر مذاق مسخری بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ پھر لہجہ بھی جو ہے نا یہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا ان کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں، یعنی گفتگو اچھی ہوتی ہے، فائدہ مند گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لہجہ درست نہیں ہوتا تو پھر سامنے والا جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی ضد میں آ جاتا ہے۔ تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے اور ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جمیل بھائی نے جو سوال کیا ہے اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین ہر معاملے میں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ نرم لہجہ ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور سخت لہجہ یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بری آواز کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان: بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے۔ گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، اور وحشت انگیز ہے یعنی نفرت دلانے والی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا، اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بلند آواز کرنے اور شور مچانے سے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ گدھے کی مثال دی گئی کہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی گفتگو نرم لہجے والی پسند فرماتے تھے، سخت لہجہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو چلا چلا کر بات کرتا ہے، شور مچاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات اگر اس کی بات صحیح بھی ہوتی ہے نا تو آواز بہت بلند کرنے کی وجہ سے یا لہجہ سخت کرنے کی وجہ سے، شور مچانے کی وجہ سے صحیح بات بھی انداز تبدیل کرنے کی وجہ سے غلط ہو جاتی ہے، صحیح ہے، یا لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ حضور اس میں یہ ہے کہ لہجہ جو ہے نا دودھ پیتا بچہ بھی سمجھتا ہے، اور اب دودھ پیتے بچے کے ساتھ اگر کھیلتے ہوئے اسے ایک تھپڑ بھی لگایا جائے نا ہلکا سا، تو وہ کھیلتے ہوئے اگر لگایا جاتا ہے تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے، لیکن آنکھیں نکال کر جب لہجہ اور اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے تو وہی تھپڑ ہوتا ہے ہلکا سا لیکن بچہ بھی رونے لگتا ہے۔ تو اب جو بڑے ہیں تو وہ تو شعور زیادہ رکھتے ہیں نا بچے کے مقابلے میں، تو اب بالخصوص جو ہے نا گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، یا پھر بھائی بھائی کو تانا دے، یا پھر گھر کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پھر یہ تانا دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے نا آپ وہ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ ہمارا انداز ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا انداز نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں بھرا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی امت کے لیے ہر معاملے میں تربیت کے لیے موجود ہے۔ الحمدللہ، گفتگو کے انداز میں بھی لہجہ اگر نرم ہو تو سامنے والے کو بات دل میں اترتی ہے، اثر کرتی ہے، اور لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کر کے چلانا اور گفتگو کرنا یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور باقاعدہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ
گدھے کی مثال جسے میں نے عرض کی دی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند آواز اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں، یہ آپ ناپسند فرماتے تھے۔ یعنی بلند آواز سے کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں فرماتے، اور اگر کسی کو بلند آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھتے تو ناپسند فرماتے۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنا یا اپنی آواز کو بلند کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بلند آواز سے بات کرنا، زیادہ باتیں کرنا ناپسند فرمایا، اور ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن مجھے میرے زیادہ قریب اور پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو نرم باتیں کرنے والے، کم باتیں کرنے والے ہیں۔ تو جو زیادہ بولتا ہے نا، معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھیں اب یہ آ گیا، تو اس سے لوگ کترانے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کم بولیں اور اچھا بولیں، صحیح۔ اس کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو زیادہ باتیں کرنے والا ہے یا چلا کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا لہجہ غصے میں بار بار تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ بعض اوقات جو ہے نا اس کو انٹرٹین کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں، بولے یار اس کے پاس چلو تھوڑا سا کوئی ایسی گفتگو چھیڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ جذبات میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، تو پھر ان کا ایک انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، وہ سامنے والا اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ معاشرے میں بھی جو ہے نا اس کا وقار نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ کتنے ہی عزت کے مقام پر بیٹھا ہوا ہو، اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ زیادہ باتیں بھی نہ کی جائیں اور پھر چلا کر بات نہ کیا جائے، لیکن اب کریں کیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ کریں کیا، کیسے کریں، اور کس وقت میں کس انداز پر گفتگو کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں بھی ہمارے بزرگان دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، کس سے کس وقت کس انداز میں اور کیا گفتگو کرنی، یہ بھی ایک گر ہے۔ اچھا، اور یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ میری گفتگو اچھی ہو، میں اچھی بات کروں، لوگ میری بات کو توجہ سے سنیں، تو اسے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے کون لوگ ہیں جن کا انداز گفتگو اچھا ہے، ان کو دیکھیں، بالکل، جس کی بات لوگ توجہ سے سنتے ہیں ان کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا نا کہ پہلے تولو بعد میں بولو، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے، صحیح، لیکن خاموش رہنے کے بعد پچھتانا کم ہی ہوا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ خاموش رہنے کے بعد اب اگر کوئی بات کرنی ہے تو موقع ہے، کیونکہ یہ کچھ بولا نہیں، خاموش رہا، لیکن جو بات زبان سے نکل گئی اور غلط ہو گئی تو اب اس کو صحیح کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مثالیں دینی پڑے گی، صفائی دینی پڑے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ بولنے سے پہلے بندہ تولے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ اپنی زبان سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ نکالو، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو اب ہم ہمیشہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے، اور ہمیشہ ہم بولتے ہی رہیں تو یہ بھی انداز اچھا نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درمیانہ معاملہ ہو، ضرورت کے مطابق کلام ہو، اچھی گفتگو ہو، نرم لہجہ ہو۔ اچھا اس کی بھی قسمیں ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اس کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، مکمل نقصان دہ بات، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پہلی قسم ہے مکمل نقصان دہ بات، جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو بندہ بسا اوقات کر رہا ہوتا ہے جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، تو یہ مکمل نقصان دہ پہلی قسم، یعنی گناہ والی باتیں، گناہوں کی باتیں ہیں، اور بھی اس میں فضول باتیں بھی ہیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ تو یہ بھی حقیقت میں جو بندہ کر رہا ہے نا، تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہی ہے،
کیونکہ جو زبان سے وہ الفاظ نکال رہا ہے یہ سب نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن پڑھ کے سنانا ہوگا۔ صحیح۔ تو مکمل نقصان دہ بات پہلی قسم یہ، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مکمل فائدے مند دوسری قسم ہے، مکمل فائدے مند بات۔ اس میں احتیاط یہ کرنا ہوگی کہ زبان کھلنے کے بعد نقصان دینے والی باتوں میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی اب فائدے والی بات بھی کرنی ہے اور یہ احتیاط کے ساتھ کرنی ہے کہ اس میں نقصان والی باتوں میں مبتلا بندہ نہ ہو جائے۔ تیسری قسم، ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی ہو، اس کے لیے نفع نقصان کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ یعنی اب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو سمجھ میں آیا وہ بولتا ہی چلا جا رہا ہے، غور تو کرے نا کہ یہ جو بات میں بولنے لگا ہوں یا یہ جو کلام میں کرنے لگا ہوں، اس میں میرے لیے فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ سمجھدار آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جی۔ اور بے وقوف ہے جو پہلے بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے۔ اچھا، چوتھی قسم، ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان، اس میں وقت جیسی انمول نعمت یعنی وقت کی دولت یہ ضائع ہو رہی ہے، صحیح۔ تو در حقیقت دیکھا جائے تو یہ بھی نقصان ہی کی باتیں ہیں جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ میں یہاں پر ایک سوال آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ کنٹینیو کریں، کہ یہ جو چوتھی قسم آپ نے فرمائی ہے کہ جس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن ایک نظریہ جو ہے نا ابھی یہ بنا ہوا ہے کہ ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا ہم کو، اب کوئی کام ہی نہیں ہے تو اب ٹائم پاس میں کوئی جو ہے نا پولیٹیکل باتیں لے کر بیٹھے ہیں، کوئی جو ہے نا اسپورٹس کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، کوئی ایسی باتیں لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا، گھنٹہ دو گھنٹے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے، پھر وہاں گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلے گئے تو بس ایک ٹائم پاس کے لیے بیٹھے تھے۔ تو اس پر آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ حقیقت میں یہ ٹائم پاس ہے ہی نہیں، جس کو ہم ٹائم پاس کہہ رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ بہت قیمتی بلکہ انمول ہے۔ جی۔ اب یہ کہ اس کو فضول باتوں میں کئی گھنٹے بیٹھے گپے شپے لگاتے رہے، صحیح۔ اچھا پھر جیسے آپ نے کہا اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، کبھی پولیٹکس پہ بندہ چلا جاتا ہے، تو کبھی یہ فضول باتیں جب بڑھتی ہے نا تو بڑھتے بڑھتے کہیں غیبت کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، کہیں کسی کا عیب کھول دیتا ہے، کہیں کسی کا راز فاش کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں میں بھی وہ پڑ جاتا ہے۔ تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹائم پاس، تو ٹائم پاس نہیں ہے، یہ ٹائم برباد ہے۔ حقیقت میں بندہ یہ دیکھے کہ اگر واقعی مجھے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، تو بہت سے اچھے کام ہیں جس میں وہ اپنا وقت لگا سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، اللہ توفیق دے قرآن مجید کی تلاوت کرے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اب تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کوئی اچھا بیان آپ سن لیں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر آپ سنیں، تو یہ بہت سارے کام ہیں جو اچھے ہیں جس میں ہم اپنا وقت صحیح معنوں میں لگا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو یہ بہت رسکی ہوتا ہے، اور بسا اوقات دوستوں میں اس طرح کے فری معاملات ہوتے ہیں کہ جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو غیبت اور چگلی میں پڑنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ اور جمیل بھائی اور FGN چینل کے ناظرین، حقیقت میں دیکھا جائے نا تو اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، صحیح، کہ فضول باتیں بھی بندہ کرے اور گناہ سے بھی بچ جائے۔ بالکل۔ بس اللہ پاک جسے بچا لے، تو یہ حقیقت ہے کہ بچنے میں ہی عافیت ہے، اور وقت کا صحیح استعمال ہے، اللہ پاک کا ذکر کریں، نیک کام کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً گفتگو جو ہے نا یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ بعض اوقات ایسے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں کہ جس کا اثر وہ سالوں سال تک رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان کی آخری سانس تک اس کا اثر باقی رہتا ہے، کہ رشتہ داروں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مزید آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے کہ حضور ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہو کہ گفتگو اچھی کرنی ہے، نرم لہجہ بنانا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو امیر اہل سنت کی گفتگو کرنے کا جو انداز ہے، ایک تو یہ کہ چینل پر جو ہے نا امیر اہل سنت کو ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو امیر اہل سنت کا ایک سادہ اور سمپل سا انداز ہے،
اور اسی انداز کو لوگوں نے پھر اتنا ایکسیپٹ کیا، اور وہ بات جو ہے نا دل میں اتنا اثر انداز ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے جب کوئی لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے میگزیمم کہ وہ توبہ کر کے جاتے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا پر جو الگ الگ انداز پر آنے والے لوگ ہیں، کبھی ان کو بلایا جاتا ہے، شوبز والوں کو بلایا جاتا ہے، تو الگ الگ کیٹیگری کے لوگ جو ہے نا امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کے الفاظ میں ایسا کیا ہے، یا جو ہے نا وہ کیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک نکھار پیدا ہو؟ تو یہاں دو باتیں، ایک تو امیر اہل سنت کا انداز، اور دوسرا یہ کہ ہماری گفتگو میں ہم نکھار کیسے لے کر آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ نا کہ جیسے امیر اہل سنت کی آپ نے بات کی، تو الحمدللہ اللہ پاک کے ایسے نیک بندے آج بھی دنیا میں ہیں کہ جن کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، بالکل، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو سننا پسند کرتے ہیں، جن کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ انہی میں ایک نمایاں شخصیت ہمارے امیر اہل سنت، الحمدللہ، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کہ جسے آپ نے بھی کہا کہ ان کی بارگاہ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، جی، اور وہ امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو سن کر آپ سے ملاقات کر کے ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ صحیح، امیر اہل سنت کا انداز گفتگو کوئی بیان کا انداز یا گفتگو کا انداز کوئی شعلہ بیان نہیں ہے، صحیح، کوئی زور زور سے چلانے والا نہیں، بلکہ آپ بڑی پیار بھری، محبت بھری، نرم لہجے میں ایسی گفتگو فرماتے ہیں جو دلوں میں اتر جاتی ہے۔ صحیح، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ خود نیک ہوتا ہے نا، نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات میں بھی اور اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی یہ باتیں ہیں کہ بسا اوقات ہم کسی کو سمجھائیں تو کئی کئی گھنٹے سمجھانے کے بعد بھی وہ رزلٹ نہیں ملتا، صحیح، لیکن وہی بات اگر اللہ والوں کی زبان سے ایک یا دو جملے میں نکلتی ہے تو وہ دل کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہے۔ صحیح، تو اس کو اگر مختصر کیا جائے تو یہ ہے کہ با عمل کی بات با اثر ہوتی ہے۔ صحیح، تو امیر اہل سنت الحمدللہ با عمل بھی ہیں، با اثر بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ایسے نیک بندے ہیں کہ ان کی نگاہ فیض سے آج نہ جانے کتنے نیک بن گئے۔ الحمدللہ، FGN چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنے تو امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں ان کو فالو کریں، ان سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جی، جو الحمدللہ ہر سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو مدنی مذاکرہ دیکھیں، امیر اہل سنت کی گفتگو سنیں۔ اچھا، پھر کس وقت کون سا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، جی، کس بات کو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں علم بھی سیکھنے کو ملے گا، انداز بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ بڑا پیارا ہے کہ اچھی گفتگو کرنے والوں کا انداز سیکھنا ہے تو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ امیر اہل سنت کو سنا جائے، دیکھا جائے، تو اس سے بھی رہنمائی ملے گی۔ ماشاءاللہ، اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر کیسے بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگ عزت کے ساتھ بات کریں تو اس کا سیدھا سا اصول ہے کہ آپ کو بھی دوسروں کو عزت دینی پڑے گی۔ صحیح، اگر آپ عزت کے ساتھ دوسروں سے بات کریں گے بالکل، تو لوگ آپ کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ بات کریں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کو جھاڑتے رہیں، لتاڑتے رہیں، سخت کلامی کرتے رہیں، صحیح، اور ہم انداز جو ہے وہ الگ اختیار کریں، اور پھر توقع یہ رکھیں، امید یہ رکھیں کہ لوگ مجھ سے نرم بات کریں، مجھے عزت دیں۔ تو ایک محاورہ ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی۔ صحیح، تو عزت کے ساتھ گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کریں گے۔ اچھا، پھر ایک بات اور ہے کہ بولنے کی رفتار بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ اچھا، اگر رفتار زیادہ تیز ہوگی تو دوسروں کو الفاظ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے، کم سمجھ میں آئیں گے، نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اگر بہت کم ہوگی تو بھی لوگوں کے اندر ایک اکتاہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ تو رفتار درمیانہ ہونی چاہیے، ایسی درمیانہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ اس کو توجہ سے سنیں اور سننے کی دلچسپی بھی ہو، اور ایسی رفتار ہو کہ لوگ انتظار بھی کر رہے ہوں کہ اب کیا بولیں گے، اب کیا بولیں گے۔ تو بہت کہتے ہیں نا، رفتار تیز بھی مناسب نہیں ہے، اتنی دھیمی کر لینا کہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو درمیانہ رفتار میں مناسب رفتار کے ساتھ اگر بندہ بات چیت کرے، یعنی ایک اصول ہے سیدھا سا، آپ جو بول رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری بات کو سنیں اور سمجھیں، تو آپ بولتے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں
کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اسی انداز پہ گفتگو کریں. صحیح. آپ بہت تیز بولیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے، بہت دھیرے بولیں گے تو لوگ توجہ نہیں دے پائیں گے. تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی باقی رہے، توجہ بھی باقی رہے اور آپ کی بات کو سمجھی جائے. دوسری بات، پہلی تو یہ کہ عزت کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ رفتار جو ہے ہماری وہ درمیانہ ہونی چاہیے. اچھا، تیسرا، بولنے میں بلا شبہ زیادہ محنت تو نہیں لگتی، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے. لیکن یہی زبان یہ جو ہے وہ بہت کچھ کر دیتی ہے نا. جیسا آپ نے پہلے شروعات میں تمہیدی گفتگو میں بھی کہا جی. کہ یہ زبان زہر بھی نکالتی ہے اور یہی زبان جو ہے وہ پیار محبت کی بات بھی کرتی ہے. صحیح. تو زبان کا بڑا اثر ہے. اگر ہم میٹھی گفتگو کریں گے، محبت بھری گفتگو اور میٹھی گفتگو کریں گے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے. جو میٹھا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، لوگ اس کو سننا بھی پسند کرتے ہیں اور اس کے قریب بھی آتے ہیں. صحیح. جو کڑوا بولتا ہے، تیکھا بولتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. ہم تو سچائی بول رہے ہیں نا، سچائی تو کڑوی ہوتی ہے، آپ کو کڑوا ہی لگے گا. نہیں، اس کے بھی آداب ہیں کہ سچائی، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو سچ کو مٹھاس کے ساتھ، میٹھی گفتگو کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے. جی. جیسے کسی کی اصلاح کرنی ہے اور آپ بالکل حق بات کر رہے ہیں، اگر آپ جھاڑتے ہوئے سخت کلامی کے ساتھ کریں گے تو نفس ہو سکتا ہے کہ اس کو قبول ہی نہ کرے. صحیح. لیکن اگر آپ حق بات کر رہے ہیں اور نرمی کے ساتھ، سمجھانے والے انداز میں، پیار محبت سے گفتگو کریں گے تو لوگ اس کو قبول کریں گے. تو نرم بولنے کے ساتھ ساتھ میٹھا بولنا بھی بے حد ضروری ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے چائے پینی ہے، اگر آپ صاف ستھرے کپ میں اچھے انداز پر کسی کو چائے پیش کریں گے تو پینا بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا. صحیح. لیکن اگر اسی چائے کو آپ کسی کہتے ہیں نا کہ غلط برتن میں یا گندے برتن میں دیں گے تو برتن گندا ہے تو چائے اچھی ہونے کے بعد بھی لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. صحیح. تو آپ جو بات کر رہے ہیں لہجہ نرم ہوگا، میٹھا ہوگا، اچھا ہوگا تو آپ کی بات کا اثر ہوگا. ایک اور سوال میں ایڈ کرتا ہوں، پھر آگے اگر آپ اس کو لیں تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ابے تبے والی بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا. اور اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے FGN چینل کے ناظرین 63 نیک اعمال ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے 92 نیک اعمال جو ہے نا وہ سوالات کی صورت میں دیے گئے ہیں. تو الگ الگ طرح کے لوگوں کے لیے امیر اہل سنت نے الگ الگ جو ہے نا یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے نا نکھار بھی پیدا ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، اور پھر ایک سلیقے کے ساتھ زندگی گزرے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے. تو اس میں ایک سوال جو ہے نا امیر اہل سنت نے آپ اور جی سے گفتگو کرنے کا بھی جو ہے نا وہ عطا فرمایا ہے. تو اب یہ نا کہ میرا کلاس میٹ ہے، ہم عمر ہے یا میرے سے چھوٹا ہے، تو اب کیا ان کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوگی یا آبے تبے چل سکتا ہے؟ دیکھیے کہ ادب جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لہجہ نرم، شفقت، پیار محبت یہ چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھتی ہے. حقیقت میں اگر آپ بڑوں کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دیں گے، آپ چھوٹوں کو عزت دیں گے وہ آپ کو عزت دیں گے. ہمیں جو تعلیم و تربیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ بھی مشفقانہ انداز رکھیں اور بڑوں کے ساتھ میں مؤدبانہ یعنی ادب والا انداز رکھیں. اور امیر اہل سنت کی تعلیمات کا آپ نے ذکر کیا تو امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے آپ جناب کہہ کے بات کریں. اچھا. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کا عمل جو ہے نا وہ اولاد کے لیے تربیت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. صحیح. ماں باپ بچے کو تو کہیں کہ بیٹا آپ دوسروں کے ساتھ میں آپ جناب کہہ کے بات کریں، اور ماں باپ خود دوسروں کے ساتھ تو تکار والی گفتگو کر رہے ہوں تو بچہ جو ہے نا وہ آپ کی بات کا نہیں بلکہ آپ کے عمل کا اثر جلدی لیتا ہے. یہ ایک اصول ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آج بچوں کے ساتھ آپ جناب کہہ کے بات کریں، چھوٹوں کے ساتھ آپ کہہ کے بات کریں تو ان کو بھی لگے گا کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے، آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا، آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اثر پیدا ہو جائے گا. بچے کو بھی عزت دے کر آپ سے اگر بات کی جائے نا تو بچہ آپ کی بات توجہ سے سنتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ وہ ادب بھی سیکھے گا، کل یہ بچہ بھی بڑا ہونے والا ہے بالکل. تو یہ بھی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پھر آپ جناب سے بات کرے گا. اچھا، اس میں نا ایک بات یہ بھی شامل کرنا ضروری ہے کہ بات چیت کرنے میں بھی نا آپ جناب نرمی کے ساتھ اتار چڑھاؤ بھی گفتگو میں ہونا چاہیے کہ ہم سمجھانے والی بات کر رہے ہیں تو اس کو کون سی بات ہم کر رہے ہیں لہجہ اور ساتھ موقع کی مناسبت سے
گفتگو میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا تو آپ کی بات لوگ توجہ سے سنتے ہیں. صحیح. جیسے بیان بھی اگر ہم کر رہے ہیں, اب میں اسپیڈ کے ساتھ بیان کرتا جاؤں رکو ہی نہیں, جی تو میری بات لوگ اتنی جلدی توجہ سے سن نہیں پائیں گے, سنیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے. صحیح. لیکن اسی کو اگر میں اپنی گفتگو میں کچھ اتار چڑھاؤ لے آؤں, کچھ بات میں تھوڑا سا وزن دے کر بول دوں, کچھ نرمی سے بول دوں, تو جب گفتگو میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا تو بھی سننے والوں کی دلچسپی برقرار رہتی ہے, بلکہ انٹرسٹ سے وہ سنتے ہیں, دلچسپی سے سنتے ہیں. تو اتار چڑھاؤ بھی بہت ضروری. الفاظ کا چناؤ جی یہ بھی گفتگو کے آداب میں بہت اہم ہے کہ آپ کون سا الفاظ اختیار کرتے ہیں. ایک فرضی حکایت ہے FGN چینل کے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, کوئی خواب دیکھا اس نے, تو تعبیر بتانے والوں کو بلایا گیا. اس نے اپنا خواب بادشاہ نے تعبیر بتانے والوں کو سنایا اور ان سے تعبیر معلوم کی. جی تو اس کی تعبیر میں کسی نے اسے بادشاہ کو یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا پوتا اور پر پوتا آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے. اچھا. تعبیر بتانے والے نے یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا, پر پوتا جی آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اسے قید میں ڈلوا دیا. اچھا. پھر دوسرے کو بلایا گیا, اس سے تعبیر پوچھی. وہ پہلے شخص کا حال دیکھ چکا تھا. صحیح. اس نے اچھے الفاظ استعمال کیے اور اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے, اپنے پوتے اور اپنے پر پوتے کی تاج پوشی کی رسم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے. واہ. اس نے کیا کہا, آپ اپنے بیٹے, اپنے پوتے اور پر پوتے کی تاج پوشی کی رسم کو اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ کریں گے. جی. بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیا. اب غور کیجئے کہ تعبیر بتانے والوں نے تعبیر بتائی, بات دونوں نے ایک ہی کی ہے. پہلے نے کیا کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے تمہارا بیٹا, پوتا, پر پوتا یہ مر جائے گا, تم ان کو مرتا دیکھو گے. جی. اور دوسرے نے کیا کہا کہ ان کی تاج پوشیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو اب بیٹا مرے گا تبھی پوتے کی تاج پوشی ہوگی. صحیح ہے. پوتا مرے گا تبھی پر پوتے کی تاج پوشی ہوگی. بات تو وہی تھی, لیکن الفاظ کا چناؤ یہ تھا کہ تاج پوشی آپ آنکھوں سے دیکھو گے تو اس کو اچھی لگی بات. صحیح ہے. تو گفتگو کے اندر آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. صحیح. تو یہ ہمارے بزرگان دین سے بھی ملا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ سننے والا گفتگو کو بآسانی لکھ لیتا تھا. کیا بات. اس انداز پر ٹھہر ٹھہر کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے. ماشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں کہ الفاظ کا چناؤ, نرم گفتگو, رفتار میں اتار چڑھاؤ, اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اچھا انداز, یہ ساری چیزیں ہماری گفتگو کو بہتر بنا سکتی ہیں. میں بھی ایک حکایت سناؤں. آپ نے ایک حکایت سنائی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس آ کر جو ہے نا ایک شخص نے یہ چیلنج کیا کہ میری جو اصل لینگویج ہے, میرا جو اصل انداز ہے وہ کوئی پہچان نہیں سکتا. تو اس کو بہت سارے انداز آتے تھے, بہت سارے لہجوں میں وہ گفتگو کرتا تھا, بہت ساری لینگویجز میں گفتگو کرتا تھا. تو اس نے یہ چیلنج کیا کہ میری جو اصل مادری زبان ہے اس کو کوئی پہچان نہیں سکے گا. تو چیلنج تو کیا اس نے. تو ایک شخص نے یا بادشاہ کے کسی وزیر نے جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیا کہ میں اس سے اگلواؤں گا کہ اس کی اصل لینگویج کیا ہے. تو وہ محل میں جاتے جاتے سیڑھیوں کے قریب جو ہے نا اس کو اچانک اس نے دھکا دیا وزیر نے, اور وہ جو شخص چیلنج کرنے والا تھا وہ نیچے گر گیا. اب جیسے وہ نیچے گرا تو غصے کی کیفیت میں اس نے جو الفاظ کہے, جن الفاظ میں اس نے گفتگو کی یا برا بھلا کہا, تو پھر اس وزیر نے جو ہے نا وہ الفاظ سننے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ اس کی اصل لینگویج یہی ہے. تو ٹھیک ہے, آدمی پرسکون ہے اور خوش ہے یا پھر اس طرح کا کوئی ایک نارمل ماحول ہے, تو وہاں پر آپ جی سے اچھے انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن انسان کی یہ فطرت بھی ہے اور اس کی زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے روزانہ بھی ہوتا ہو کسی موقع پر, کہ اسے غصہ آ جاتا ہے, کبھی بچوں کے اوپر, بچوں کی امی پر, والدین پر, تو گھر کے دیگر افراد, دوست وغیرہ جو بھی ہم سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس وقت میں جو ہے نا ہمارے الفاظ کا کیا چناؤ ہونا چاہیے, انداز کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اب جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کھا لو, کسی کو کہنا کھا لو, اس کی جگہ یہ کہیے کھا لیجئے. جی. کھا لو اور کھا لیجئے, بات ایک ہی ہے. صحیح. لیکن دونوں میں خوبصورت جملہ کون سا ہے؟ کھا لیجئے. کھا لیجئے. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے. گھر میں بھی بات ہوتی ہے, دوستوں میں بھی ہوتی ہے,
یا اب تنظیمی طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ناظرین، تو میرا فیصلہ یہ ہے کی جگہ میری رائے یہ ہے، بات ایک ہی ہے لیکن اس میں کتنی مٹھاس ہے اور کتنی عاجزی والی گفتگو ہے کہ میری رائے یہ ہے۔ ہاں، یعنی اس میں یہ لفظ تو اتنا مطلب بڑا ہے کہ سامنے والے بدگمان بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں کہ بھائی اپنا فیصلہ ہی سنا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کی جگہ میں یہ عرض کر رہا تھا۔ عاجزی والا انداز اور گفتگو نا یہ بہت لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھا مجھے تم سے کام ہے کی جگہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ تم اور آپ میں بھی فرق ہے نا۔ اچھا آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے، اچھا آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے، آپ سے کچھ کام ہے، اس کی جگہ یوں کہہ لیں کہ آپ کو کچھ زحمت دینی ہے، تو یہ سامنے والے کو لگتا ہے یعنی تم سے کام ہے کے بجائے آپ سے کام ہے یا آپ کو کچھ زحمت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی اندھا ہے تو ہم کہتے ہیں اندھا ہے، اندھے کی جگہ نابینا کا جملہ استعمال کر کے نابینا ہے، بوڑھے کی جگہ بزرگ کہہ لیں، فلاں مر گیا اس کی جگہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیوں آئے ہو، ہم کیوں آئے ہو، صحیح، اس کی جگہ کیسے تشریف لائے، جی جی جی، فرق ہے نا۔ ہاں یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدمی گھر میں آیا ہے مہمان بن کر اور اس کو پوچھے کہ بھائی کیوں آئے ہو، یہ بھی موقع کی مناسبت سے پوچھا جائے گا۔ اب کوئی مہمان آیا اور دروازے پہ کیوں آئے ہو یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن کبھی ایسا موقع بھی ہوتا ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کیوں آئے، تو کیوں آئے کی جگہ کیسے تشریف لائے، یہ تو موقع محل بھی صحیح دیکھا جائے گا۔ اچھا مصیبت میں پڑ گیا، ٹھیک ہے نا، مصیبت میں پڑ گیا، اس کی جگہ بندہ یہ کہے کہ آزمائش میں آ گیا۔ اچھا اسی طرح آپ غلط کہہ رہے ہو، جی، اس کی جگہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ اچھا کسی کو ڈائریکٹ غلط ٹھہرانے کے بولے آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو ڈائریکٹ سامنے والے کو لگتا ہے کہ یار میں نے کیا ایسا کہہ دیا، صحیح، تو میری ناقص رائے کے مطابق یہ بات یوں ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے اپنی ہی بات کی اور سامنے والے کو سمجھا بھی دیا، ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کیا، اور یہ کہہ دینا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو سامنے والے کو بہت برا لگتا۔ اچھا آپ میری بات نہیں سمجھتے، جی، آپ میری بات نہیں سمجھتے، اس کی جگہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، صحیح، شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، قصور اپنا ہی مانے نا بندہ، سامنے والے کو قصوروار کہ آپ نہیں سمجھے، اس کی جگہ یہ کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا وغیرہ، اس طرح سے جملے اگر استعمال کرے تو یہ اس سے ہماری بات کا وزن بھی رہتا ہے، پرابلم بھی نہیں ہوتے۔ بسا اوقات یہ جملوں ہی کا کھیل ہوتا ہے کہ بات پل میں بگڑ جاتی ہے۔ صحیح صحیح، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کہہ دیا آپ سمجھتے نہیں ہو، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے بسا اوقات، اور یہ کہ میری رائے کے مطابق یوں ہے تو لڑائی کے چانس تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو لگے گا یہ ٹھیک ہے تو اس اپنا ہی قصور سمجھ رہا ہے نا، میرا تھوڑی قصور ٹھہرا رہا ہے۔ تو اب ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ محتاط سدا سکھی، اور جو کچھ ہوتے ہیں نا پرابلم وہ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح، FGN چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے جمیل بھائی یہ ہے کہ اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سکون، شانتی والی، محبت والی خوشگوار زندگی ہم گزاریں، تو میٹھا بولیں، صحیح، کم بولیں، تول کر بولیں، عزت کے ساتھ بات کریں، اور بولنے سے پہلے سوچ لیں۔ صحیح، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات آپ اپنے کاروبار یا کام کاج یا دیگر کچھ ٹینشن میں تھے، آپ گھر میں پہنچے اور گھر میں پرسکون ماحول آپ چاہتے ہیں، لیکن پرسکون ماحول آپ کو نہیں مل رہا، شرارت ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو وہاں بندہ نا تھوڑا سا کنٹرول کرے اپنے آپ کو اور سائٹ ہو جائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے تو وہ بولتا ہے میں اتنے ٹینشن میں ہوں اور تم کو میری فکر نہیں ہے اور تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تو اس کی جگہ پر بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ کر لے۔ اگر ایسا شور بھرا ماحول ہے اور آپ سکون چاہتے ہیں تو مقام تبدیل کر لے، آپ محبت سے سمجھا لیں، تو یہ انداز اختیار کیا جائے گا تو گھر میں بھی سکون شانتی برقرار رہے گی۔ اچھا گھر میں مشورہ ہوتا ہے کبھی کہ بھئی آج کیا کھانا بنانا ہے، تو اس میں بھی آج یہ بنا لو، ایسے نہیں، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ یہ بنا لیا جائے، صحیح، پھر آپ کی کیا رائے ہے، اس طرح سے اگر مشورتاً بات رکھی جائے، جیسے بچوں کی امی ہیں آپ کی، اور ہمیشہ ان کو اپنی فرمائش بتانے کے بجائے اگر بچوں کی امی سے فرمائش پوچھی جائے کہ آج آپ کی رائے کیا ہے، کیا کھانا بنایا جائے، جی، تو اب ان کا دل خوش ہوگا،
کہ یہ مجھ سے رائے مطلب طلب کر رہے ہیں، میری مرضی کا کھانا گھر میں. اچھا یہ بچوں کی امی کے لیے، بچوں کے لیے کبھی اپنی امی سے پوچھیں صحیح. امی آج کیا بنایا جائے، آپ ہمیں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا جائے. بالکل. تو بتائیے اس سے محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ صحیح ہے. محبت ہی بڑھے گی نا، کہ میرے بیٹے کو میری پسند کا اتنا لحاظ ہے. بیوی کہے گی میرے شوہر کو میری پسند کا اتنا لحاظ ہے. صحیح. بچے کہیں گے ہمارے ابو کو اتنی ہماری پسند کی فکر ہے. بالکل. تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن دل جیتا جا سکتا ہے انداز اور حکمت کے ساتھ. بسا اوقات ہے نا دماغ کا استعمال بھی بندہ کرے نا تو بہت سی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ لوگ آج لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چالاکی کے لیے، آنٹی ڈالنے کے لیے، برے کاموں کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں. دین اسلام ہمیں یہ بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال بھی اچھے کاموں کے لیے، اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے تو بے شمار اجر و ثواب کے آپ مستحق بھی ہو سکتے ہیں. گھر میں محبتیں بڑھ سکتی ہے، آپ لوگوں کے ہر دل عزیز بن سکتے ہیں. اچھا پھر آپ کا وقار اور آپ کی محبت بھی بہت لوگوں کے دلوں میں بڑھ سکتی ہے. تو اچھی نیت کے ساتھ عقل کا استعمال کریں، بچوں سے مشورہ کریں، بچوں کی امی سے کر لیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر معاملے میں بچوں کی امی سے مشورہ کریں گے، ہر معاملے میں بچوں سے، ایسا نہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ بھئی چند معاملے ایسے ہیں جس میں مشورہ کرنے میں کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ مشورے تو ہم کر سکتے ہیں نا. اب جیسے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اب آپ کو کاروبار سے ریلیٹڈ اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو ان لوگوں سے مشورہ کرو گے جس میں ان کی مہارت ہے. صحیح ہے. لیکن گھر میں کھانا بنانے کے لیے مشورہ کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہ آپ بچوں سے کر لیں، بچوں کی امی سے کر لیں. اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں روز مرہ کی زندگی میں ہوتی ہے کہ اس میں اگر ہم لوگوں کی دلجوئی کریں، محبت سے پیش آئیں تو ہمارے گھر کا ماحول، ہماری زندگی پرسکون بن سکتی. ماشاءاللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اچھی گفتگو کو لے کر آج ہم نے اپنے گیسٹ سے چند سوالات بھی کیے ہیں. مزید یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے نا ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو نمبرز ہیں اس پر بھی آپ میسج وغیرہ کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں کہ مزید گفتگو کے دوران جو ہے نا کیا دشواریاں آ سکتی ہیں، یا آپ کے سوالات اگر ہیں تو کمنٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں سینڈ کریں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم اگلے ایپیسوڈز کے اندر بھی جو ہے نا آپ کی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آخری ایک اور بات یہ ہے کہ گفتگو کے آداب ابھی ہم نے سنے، مزید گفتگو کو نکھارنے کے حوالے سے ہم نے سنا، مزید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز کیا ہے، آپ کے الفاظ کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے اپنے گیسٹ سے جواب کی صورت میں سنا. لیکن ایک آخری چیز ایف جی این چینل کے ناظرین یہ ہے کہ جب بھی کسی سے گفتگو کی جائے تو گفتگو کے دوران اس پر مکمل کنسنٹریشن کیا جائے، کیونکہ ابھی ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بھی یہاں مکمل ہوا ہے. تو یہ آخری ایک اچھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ بعض کی عادت ہوتی ہے حضور کہ بات کرتے وقت موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو بعض اوقات یہ بے عزتی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور یوں جو ہے نا وہ مجھ سے گفتگو اچھے انداز میں نہیں کر رہے، مجھے پریورٹی نہیں دی جا رہی، مجھے پریفرنس نہیں دیا جا رہا. تو اس طرح کی بدگمانیاں بھی جو ہے نا وہ ذہن میں پیدا ہو سکتی ہیں. اس میں نا کہ آخر میں یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ پوری مکمل توجہ پھر اسی کی طرف ہوتی تھی. ماشاءاللہ سبحان. اور جب کسی سے بات چیت کرتے تو سامنے والا یہ بات فیل کرتا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ سے میری بات سماعت فرما رہے ہیں. سبحان. تو یہ لوگوں کو عزت دینے والا ایک کام ہے. اس کو بھی یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ ہم کسی سے بات کریں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو یا وہ موبائل میں لگا ہوا ہو، تو اگرچہ وہ توجہ سے سن بھی رہا ہو لیکن نظریں اس کی موبائل میں جمی ہوئی ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے وہ یا کسی کام میں مصروف ہے، تو بات کرنے والوں کو فیل یہ ہوتا ہے اس نے میری بات توجہ کے ساتھ نہیں سنی. صحیح ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کام کاج موقوف کر دیں اور ایسے نظریں نہ ملائیں لیکن نگاہیں جھکا کر کے بھی چہرہ اسی طرف رکھ کر توجہ سے بات سن لیں تو سامنے والے کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور یہی آپ دوسروں کے لیے اختیار کریں گے تو لوگ آپ کے لیے اختیار کریں گے. ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج گفتگو پر ہماری ایک حاصل سیر گفتگو ہوئی ہے، لہٰذا
گفتگو کے آداب پر غور و فکر کیجئے، اس کی عادت اپنائیے اور پھر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا